The Lion and the Mouse. ایک خوبصورت جنگل میں ایک چوہا رہتا تھا۔ اس کے قریب ایک جگہ بھالو رہتا تھا۔ وہ بھالو صدیوں سے سو رہا تھا۔ چوہا اس کے پاس گیا تاکہ بھالو کو جگا سکے۔ اس نے بڑی کوشش کی مگر وہ اس کو نہیں جگا سکا۔ چوہے نے سوچا کیوں نہ شیر کے پاس جاؤں۔ ایک دن جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس گیا تاکہ شیر اس کی مدد کر سکے۔ اس نے شیر کو جب دھاڑتے ہوئے دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے اپنی بات اس کو نہیں بتائی۔ چوہا وہاں سے جانے لگا تو وہ ایک پتھر سے ٹکرایا۔ اس کی آواز سے شیر اٹھ گیا۔ شیر نے چوہے سے کہا، کیا شور مچایا ہوا ہے؟ چوہے نے شیر سے کہا، جنگل کے بادشاہ، میں یہاں اس لیے آیا ہوں، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ شیر نے پوچھا، کیسی مدد؟ تو چوہے نے کہا، میرے قریب ایک بھالو رہتا ہے، وہ صدیوں سے سو رہا ہے۔ اس کی آواز سے میں سو نہیں پا رہا۔ مجھے آپ کی مدد چاہیے تاکہ میں اس کو نیند سے جگا سکوں۔ شیر نے کہا، مجھے تم جیسے چھوٹے چوہے کی مدد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اس نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ وہاں سے جانے لگا۔ شیر جنگل میں چلا گیا اور وہاں اچانک ایک درخت سے ٹکرایا۔ اس کی پیٹھ پر درخت کے کانٹے لگ گئے۔ وہ اس کانٹوں کی وجہ سے زور زور سے دھاڑنے لگا۔ جنگل کے کسی جانور نے اس کی مدد نہیں کی۔ چوہے نے اس کی آواز سنی تو وہ جنگل کی طرف گیا۔ اس نے شیر کو تکلیف میں دیکھا اور سوچا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ شیر کے پاس گیا اور کہا، میں مدد کرتا ہوں۔ شیر نے کہا، تم میری مدد کر سکتے ہو؟ چوہے نے کہا، کوشش کرتا ہوں آپ کی تکلیف کو دور کر سکوں۔ چوہے نے شیر کو کہا، آپ مجھے اپنی پیٹھ دکھائیے۔ چوہے نے جب شیر کی پیٹھ کو دیکھا تو کانٹے چبھے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے دانتوں کی مدد سے ان کو نکالنا شروع کیا اور اس نے سارے کانٹے نکال دیے۔ چوہے نے شیر سے کہا، اب کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو شیر نے کہا، اب بہتر محسوس کر رہا ہوں۔ شیر کی تکلیف میں کمی آ گئی تھی۔ اس نے چوہے کا شکریہ ادا کیا۔ چوہا وہاں سے جانے لگا تو شیر نے اسے کہا، تمہیں میری ضرورت تھی پر میں نے تمہاری مدد نہیں کی، اور جب مجھے مدد کی ضرورت پڑی تو تمہارے سوا کسی نے میری مدد نہیں کی۔ بتاؤ مجھے، تمہیں مجھ سے کیا مدد چاہیے تھی؟ میں کرتا ہوں مدد تمہاری۔ شیر نے اسے بھالو کی ساری بات بتائی۔ شیر نے اس کی بات سن کر اس کی مدد کرنے چلا گیا۔ وہ بھالو جو صدیوں سے سو رہا تھا۔ چوہے نے کہا، میری آواز سے تو یہ نہیں اٹھ رہا، آپ کی آواز سے اٹھ جائے گا۔ شیر نے زور سے دھاڑنا شروع کیا۔ اس کی آواز سے جنگل کے سب جانور ڈر گئے اور اچانک بھالو ڈر کر اٹھ گیا۔ اس طرح چوہا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح جنگل میں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔